وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 65 اور 66 ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تحقیق تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم ہی میں سے ہفتے والے دن زیادتی کی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ پس ہم نے ان سے کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا اللہ فرماتے ہیں پس ہم نے اس واقعے کو نَکَالًا عبرت بنا دیا لما بین یدیہا جو اس وقت وہاں موجود تھے ان کے لیے، وما خلفہا اور پیچھے آنے والوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین اور جو پرہیزگار تھے ان کے لیے ہم نے نصیحت بنا دیا۔ اب یہ واقعہ کس قوم میں پیش آیا؟ یہ کیسا واقعہ تھا جو انہوں نے ہفتے والے دن زیادتی کی؟ یہ زیادتی کیا تھی جس پر اللہ نے انہیں اتنی بڑی سزا دی کہ اللہ نے انہیں بندر بنا دیا؟ اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ ہم نے انہیں بندر بھی بنایا، خنزیر بھی بنایا۔ اللہ انسانوں کی شکلیں مسخ اس حد تک کر دے کہ بندر بھی بنا دے، خنزیر بھی بنا دے، کوئی اتنا بڑا جرم تو تھا نا جس پر یہ سزا ملے۔ جی مفسرین نے لکھا کہ یہ لوگ تھے جو بحر قلزم کے کنارے آباد تھے۔ ایک سمندر ہے نا بحر قلزم، اس کے کنارے آباد تھے۔ اس بستی کا نام لکھا ایلا بستی تھی۔ وہاں یہ لوگ رہتے تھے۔ چونکہ یہودی تھے، ہفتے کے دن کی حرمت یہ ان کی شریعت کا حصہ ہے کہ ہفتے والے دن انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا، زراعت نہیں کرنی، تجارت نہیں کرنی، کھیتی باڑی کوئی بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ ہفتے والے دن انہوں نے صرف اور صرف عبادت کرنی ہوتی ہے، اور یہ دن انہوں نے خود ہی چنا تھا کہ ہم اس دن میں اللہ کی عبادت کریں گے۔ اب ہفتے والے دن ان نے عبادت کرنی تھی۔ عبادت والے دن وہ کیا کرتے تھے؟ چونکہ یہ سمندر کے کنارے آباد تھے، ان کا پیشہ تھا ماہی گیری، مچھلیاں پکڑنا۔ وہ دیکھتے تھے کہ بقیہ سارے دن مچھلیاں جو ہیں وہ سمندر کے تہوں میں چلی جاتی ہیں، ہفتے والے دن مچھلیاں جی شرعام نظر آتی ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ پہ یہ واقعہ ذکر کیا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ آپ سوال کریں ان سے اس بستی والوں کے بارے میں جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ جب انہوں نے ہفتے والے دن میں زیادتی کی، اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا جب ان کی مچھلیاں ہفتے والے دن کھلے عام پھرا کرتی تھیں۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ جو جن دنوں میں ہفتہ نہیں ہوتا تھا مچھلیاں آتی نہ تھیں۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اللہ فرماتے ہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم ان کی آزمائش کر رہے تھے۔ اب وہ کیا کام کرتے تھے؟ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا تو منع تھا، جمعے والے دن مغرب کے سے وقت شروع ہوتا تھا اور ہفتے والے دن مغرب تک، چونکہ یہ اسلامی دن تھا، اس پورے 24 گھنٹے میں انہوں نے یہ مچھلیاں نہیں پکڑنی ہوتی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ مچھلیاں شرعام نظر آتی ہیں، جی للچایا اور ہیلا یہ کیا جمعے والے دن رات کو وہ چھوٹی چھوٹی ندی نالے بنا کے ساتھ میں دریا کے کنارے حوض بنا لیے۔ ان ندی نالوں سے پانی بھی آتا تھا حوضوں میں، ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی آتی تھی حوضوں میں۔ ہفتے والے دن گویا یہ مچھلیوں کو ایک علیحدہ حوض میں جمع کر لیتے تھے، جب دیکھتے کہ مچھلیوں سے حوض بھر گیا وہ لنک راستہ تھا وہ بند کر دیتے تھے، اتوار والے دن جا کے پکڑ لیتے تھے۔ کس طرح غلط ہیلا انہوں نے کیا، ناجائز ہیلا کیا، ایک حرام کام کو حلال گویا کر رہے ہیں، اتنا غلط انہوں نے قدم اٹھایا۔ اب وہ وہاں پہ 3 جماعتیں بن گئیں۔ صالحین کی جماعت جو روکتے بھی تھے حضرت ایسا نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ تم لوگ زیادتی کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو۔ کچھ لوگ ایسے تھے وہ کہتے تھے بس چھوڑو ان کو، ان کے حال پہ رہنے دو۔ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا دوسروں کو بھی سمجھاتے تھے ان کو کیوں واعظ کر رہے ہو جن کو اللہ نے ایک نہ ایک دن ہلاک کر دینا ہے، بس ان کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں۔ 3 جماعتیں بن گئی تھیں، ایک وہ تھے خود بھی رکے رہتے تھے، دوسروں کو بھی سمجھاتے تھے بے ایسا نہ کرو، ایک وہ تھے جو خود تو نہیں کرتے تھے لیکن سمجھاتے بھی نہ تھے، ایک وہ تھے جو یہ جرم کر رہے تھے۔ بالآخر تفسیر عزیزی والی نے لکھا اللہ نے اس قوم کے پاس حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی انہیں سمجھایا۔ 12,000 لوگ لکھا ہے باز آ گئے تھے، یہ کام نہیں کرتے تھے، اور ان کو بھی سمجھاتے تھے تم یہ کام نہ کرو۔
بالآخر جب یہ لوگ باز نہ آتے تھے تو جو صالحین تھے انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے درمیان میں دیوار دے دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہے ہم بھی ساتھ غرق ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ دیوار دے لی، دروازے تھے، دروازوں سے آتے جاتے تو رہتے تھے، ان کا شور شرابہ بھی سنائی دیتا تھا۔ ایک دفعہ صبح کو اٹھے صلحاء، دیکھا کہ آج تو شور نہیں سنائی دے رہا، تو دیواروں سے ذرا جھانک کے دیکھا تو وہ لوگ تو بندر اور خنزیر بن چکے تھے۔ اور پھر ان میں عقل بھی تھی، شعور بھی تھا، جو آتا تھا اسے دیکھ کر پہچان بھی جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے تھے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا، تم لوگ بڑا سمجھاتے بھی تھے۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا جو صرف سمجھانے والے تھے، تبلیغ کرنے والے تھے، وہی لوگ صرف بچے۔ جو لوگ یہ کہتے تھے بس ان کو کچھ نہ کہو، وہ بھی ساتھ غرق ہوئے۔ بعض نے لکھا یہ لوگ بندر بنے، کرنے والے خنزیر بنے۔ بعض نے لکھا جو جوان تھے یہ بندر بنے، بوڑھے بوڑھے خنزیر بن گئے۔ اللہ نے بندر اور خنزیر ان کو کیوں بنایا؟ بندر جو ہے یہ نقالی کے اندر بڑا ماہر ہوتا ہے، بندر میں یہ بری عادت ہوتی ہے، یہ اپنے ہم جنس کے ساتھ بھی برا کام کر لیتا ہے، اور خنزیر یہ اتنے بے غیرتی کے اندر حد سے آگے بڑے ہوتے ہیں کہ ایک ایک مادہ کے ساتھ کئی ناشہوت پوری کرتے ہیں۔ یہ ایسے گئے گزرے چیزیں ہیں بندر اور خنزیر۔ اللہ نے انسانوں کو بھی اس طرح بنا دیا کہ یہ بھی بالکل اخلاق کی لحاظ سے حد سے گئے گزرے ہو چکے تھے۔ اللہ نے یہ اتنی بڑی ان کو سزا دی۔ دیکھیں ہماری شریعت کے اندر بھی ہمیں کچھ رکاوٹیں ہیں جس سے ہم نے رکنا ہوگا۔ ان کو ہفتے والے دن منع کیا گیا، ہمیں جمعے والے دن منع کیا گیا کہ خرید و فروخت نہیں کرنی، تجارت نہیں کرنی، اور پورا دن بھی منع نہیں کیا گیا، صرف اتنا ٹائم کہ جمعے کی پہلی اذان سے لے کر جماعت کے ہونے تک تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اگر ہم لوگ اس میں بھی خرید و فروخت میں لگے رہے ہیں، حالانکہ گھنٹہ، 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، بس اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے، اگر اس میں بھی ہم لوگ خرید و فروخت میں لگے رہیں تو پھر ہمارے اندر اور ان کے اندر کیا فرق ہے؟ اور پھر یہ اندازہ کہ ہم جی کس حساب سے اپنا وقت یہ بچائیں اپنے آپ کو، جی اپنے محلے کی مسجد کے حساب سے۔ ہمارے محلے کی جو مسجد ہے اس میں جو پہلی اذان ہوتی ہے اس میں اپنے آپ کو خرید و فروخت سے روک لیں، تجارت سے روک لیں۔ ہاں جو جمعے کے متعلق امور ہیں، نہانا ہے، دھونا ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، خوشبو لگانی ہے، مسواک کرنا ہے، اپنے کپڑے تبدیل کرنے ہیں، یہ کام ہم کر سکتے ہیں جو جمعے سے ریلیٹڈ ہے۔ بقیہ خرید و فروخت، تجارت، ان چیزوں میں ہم نہیں لگ سکتے۔ تو اپنے محلے کے حساب سے یا جس مسجد میں ہم جمعہ پڑھتے ہیں پتہ ہے وہاں پہ اذان آ گیا، رک جائیں، بس یہ تھوڑا سا وقت ہے آزمائش کے لیے۔ اور یہ جو مسخ والا عذاب ہے، اور یہ جو بندر اور خنزیر بنے تھے صرف 3 دن زندہ رہے، 3 دنوں کے بعد اللہ نے پھر سب بندر اور خنزیر کو ہلاک کر دیا۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ آج کل جو بندر اور خنزیر ہیں یہ انہی کی نسل چلی آ رہی، نہیں، جو مسخ والے تھے وہ اللہ نے ہلاک اور برباد کر دیا تھے۔ ویسے ایک علیحدہ بھی ان کی نسل چلی آ رہی، یہ اسی نسل سے ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میری امت کی لوگوں کی شکلیں بھی مسخ ہو جائیں گی۔ پوچھا گیا حضور کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، اس کے باوجود ان کی شکلیں قرب قیامت مسخ ہو جائیں گی۔ پوچھا گیا حضور ان کے کس عمل کی وجہ سے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ لوگ گانوں کے دل دادا ہو جائیں گے۔ ایک رات اسی طرح محفل لگائیں گے، گانوں میں مشغول رہیں گے، صبح جب اٹھیں گے تو ان کی شکلیں مسخ ہو چکی ہوں گی۔ اور ایک بڑی روایت میں بھی آتا ہے جب میری امت 15 کام کرے گی اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس میں یہ بھی آتا ہے وَاتُّخِذَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ، جب میری امت کے لوگ گانے بجانے کے آلات کو اور جو گانے گاتی ہیں، ٹھمکے لگاتی ہیں، ناچ کرتی ہیں، جب ان کو میری امت کے لوگ اپنانے لگ جائیں گے اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے تم لوگ امام سے جلدی نہ کیا کرو کہ امام سے آگے بڑھ جاؤ۔ امام اللہ اکبر نہیں کہتا ہم پہلے کہہ لیتے ہیں، امام ابھی رکوع میں نہیں جاتا ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں، امام ابھی سجدے میں نہیں جاتا ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں، امام سجدے سے سر نہیں اٹھاتا ہم پہلے اٹھا لیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ایسا نہ کرو، کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب تم لوگ جلد بازی کرو گے اللہ تمہاری شکلیں گدھوں کی شکل سے مسخ کر دیں گے، گدھا بنا دیں گے۔ اس پر اتنی شدید مذمت ہے۔ یہ میں بات پہلے بھی کرنا چاہتا تھا کہ ہم لوگ بعض بچے ایسے ہیں جو جلدی کر جاتے ہیں امام سے پہلے۔ جب امام ایک طرف سلام پھیر لے ہمیں پھیرنے کی اجازت نہیں ہے، امام جب دوسری جانب سلام پہ پھر ہم سلام پھیریں، ہم کیوں جلدی کرتے ہیں؟ تو اس پہ بھی اتنی شدید مذمت۔ تو انہوں نے ناجائز ہیلا کیا، غلط ہیلا کیا، انہوں نے حرام کام کو حلال بنا لیا جس کی وجہ سے انہیں یہ سزا ملی۔ اگر کوئی جائز ہیلا ہو اس کی شرعاً اجازت ہوتی ہے، لیکن جائز ہم مفتیان سے پوچھیں گے، خود نہیں کریں گے۔ ہمیں کیا پتہ کہ یہ جائز ہے یا ناجائز؟
میرے نبی کی خدمت میں ایک صحابی ہے، کھجوریں کھا رہے ہیں، بڑی عمدہ کھجوریں۔ فرمایا کہاں سے کھجوریں لیں؟ جی خیبر سے۔ جی خیبر میں ساری کھجوریں عمدہ ہیں؟ صحابی نے عرض کیا نہیں حضور، وہاں پہ گھٹیا بھی ہیں، ادنا کھجوریں بھی ہیں، عمدہ بھی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ادنا کھجوریں ہیں اس کے 2 سا دے دیتے ہیں اور اعلیٰ کھجور کا 1 سا لے لیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ تو سود ہے، یہ تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ 2 سا دیتے ہو؟ ایک پیمانہ ہے کہ ہم 2 پیمانے دیتے ہیں اور وہاں اعلیٰ کھجور 1 پیمانہ لے لیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں اس طرح تم کر سکتے ہو، جو تمہاری ردی کھجور ہے، گھٹیا کھجور ہے، اس کو تم بیچ لو، اس کی قیمت سے پھر تم اعلیٰ کھجور لے لیا کرو۔ یہ طریقہ تو ٹھیک ہے، کھجور کے بدلے میں کھجور، ایک جنس کے بدلے میں دوسری جنس۔ فرمایا یہ تو برابر سرابر لے سکتے ہو، اگر کمی بیشی کی پھر سود ہو جائے گا۔ اب میرے نبی نے جائز ہیلا ان کو بتا دی۔ تو اس طرح کا جائز ہیلا اختیار کرنا یہ تو ٹھیک ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت ایوب، آپ کو پتہ ہے بڑے بیمار رہے، ان کی بیوی نے ایک دفعہ کوئی ایسا کام کر لیا جو شریعت کے خلاف تھا۔ حضرت ایوب کو بڑا غصہ آیا۔ حضرت ایوب نے فرمایا میں جب ٹھیک ہو گیا نا تو تمہیں 100 درے لگاؤں گا۔ حالانکہ انہوں نے خدمت بھی بڑی کی تھی، نبی کا غصہ تھا۔ جب وہ ٹھیک ہو گئے، اللہ نے خود ہی فرمایا اے داؤد آپ ایسا کریں، جھاڑو لے لیں، کوئی اس طرح کی چیز لے لیں جس کے 100 تنکے ہوں۔ کسی نے کہا کھجور کا خوشہ لے لیں جس کے 100 بانس ہوں۔ وہ آپ ایک دفعہ بیوی کو مار لیں، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی، آپ کی قسم بھی نہیں ٹوٹے گی، اور ہم نے آپ کی بیوی کو عبادت گزار پایا ہے، اچھا پایا ہے، لہذا آپ ایسا کریں۔ اب اللہ نے ایک جائز ہیلا حضرت ایوب کو بتا دیا کہ آپ اس طرح کر لیں۔ تو ہیلے اختیار کر سکتے ہیں، اور ہیلا تب اختیار کر سکتے ہیں جب ایک مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہیلا ٹھیک ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہود کی طرح تم نے نہیں کرنا۔ یہود پر اللہ نے چربی حرام کی تھی، بھلے حلال جانور کی کیوں نہ تھی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ چربی کو پگھلا کے اس کا وہ آئل وغیرہ بنا کے فروخت کر کے اس کے پیسے کھاتے تھے کہ ہم لوگ چربی تو نہیں کھاتے۔ جو چیز حرام ہو، شراب حرام ہے، اس کو ہم بیچ کے کہیں جی ہم نے پیسے کھائے، خنزیر حرام ہے، اس کو بیچ کے کہیں جی ہم نے پیسے کھائے، یہ بھی تو غلط ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا یہود کی طرح نہ بننا، ورنہ تم بھی مغضوب علیہ بن جاؤ گے، اللہ کا غضب تم پہ اترے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان 2 آیات میں اللہ نے انہی ایلا والوں کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور اللہ نے میرے نبی کے زمانے کے یہود کو بتایا ہے تحقیق تم لوگ جان تو چکے ہو ان کو بھی جو تم ہی میں سے تھے، یعنی تمہارے یہودی تھے، انہوں نے ہفتہ والے دن میں زیادتی کی۔ جب انہیں منع تھا شکار کرنا، انہوں نے ہفتے والے دن یہ ہیلا اختیار کر لیا، مچھلیاں پھنسا لیتے تھے، پکڑ اتوار والے دن لیتے تھے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا، بس ہم نے ان سے کہا تم ہو جاؤ ذلیل بندر۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے، وَمَا خَلْفَهَا، جو بعد میں آنے والے تھے ان کے لیے بھی ہم نے عبرت بنا دیا، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے ہم نے یہ نصیحت بنا دی کہ ایسا کام اگر کوئی کرے گا تو ان کے لیے بھی پھر اس طرح ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ۔